السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، مولا کا کرم ہے. آپ اللہ سے آپ کو ایک بے پناہ عزت دے. جی الہی عالمین. ہاں، آپ سے ایک درخواست ہے اور ایک سوال ہے. جی سر. درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی ویڈیوز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لوں. کر لیں بھائی، کر لیں، بالکل کر لیں. جی شکریہ. اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے حضرت ابراہیم کی جو کہانی ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے پوچھا کہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ تجھے ایمان نہیں ہے. تو ذرا ڈیٹیل میں ذرا بتا سکتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھیں، وہ یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے پوچھا جی کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے ایمان ہے، لیکن لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو اطمینان ہو جائے. تو یہاں پہ کچھ نکات ہیں. پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کو قیامت پہ، میعاد پر، روز جزا پر یقین ہے. وہ تو ایک عام مسلمان کو اگر روز جزا کو شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے. جو ارکان دین میں شک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. ان کو یقین ہونا چاہیے، شہادت دینی چاہیے، یہ حق ہے. تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو نبی بھی کیسے نبی کے رسول ہیں، اولو العزم من الرسول ہیں. تو یہ جو انہوں نے اللہ سے مانگا، طلب کیا کہ مجھے دکھا دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کہا اولم تؤمن، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالعکس مجھے ایمان ہے. تو یہ اللہ نے کیوں پوچھا ہے جبکہ اللہ کو پتہ ہے، ہر شخص کے دل کا حال اللہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میرے دل کے اندر جو راز میں بھول گیا ہوں اللہ وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو جی اللہ نے جو یہ پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی شخص یہ کہانی سن لے تو اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ دیکھیں اگر ہم بھی ارکان دین میں شک کریں تو کیا بات ہے. ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے ان کو بھی شک ہوتا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دامن کو اتہام سے پاک کرنے کے لیے یہ سوال کیا، تاکہ بعد میں آنے والے وہ جب یہ سوال و جواب سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، ان کو ایمان تھا، یقین تھا. اچھا، حضرت اب جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے لیطمئن قلبی، تاکہ اس کے دل کو اطمینان ہو. یعنی دل کو اطمینان ابھی نہیں ہے، یعنی پوری طرح سے یقین نہیں ہے. روز کہ اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے کیسے زندہ ہے، اس پہ پوری طرح یقین نہیں ہے. یہ ہے ایمان ہے، پوری طرح سے یقین نہیں ہے. اس کے دل کو اطمینان دینے کے لیے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کو گٹانے والی بات ہے. ائمہ ابرار علیہ السلام سے جو حدیث ہے اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ ہے. یہ کتاب التوحید لشیخنا الصدوق رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار المعرفہ. اس میں ایک حدیث ہے یہاں پر حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، ہمارے آقا ہمارے سید امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، وہ مامون کے ساتھ تھے. مامون نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، یا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، بتا دیجئے کیا آپ کا یہی قول نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں؟ قال بلا، امام رضا علیہ السلام نے کہا جی ہاں انبیاء معصوم ہوتے ہیں. فسألہ عن آیات من القرآن، پھر اس نے مامون نے، کیونکہ مامون بہت ہی ذہین عالم اور بہت ہی مناظر آدمی تھا، بہت ہی ذہین آدمی تھا، اور سب خلفاء میں سب سے جو عالم گزرا ہے مامون گزرا ہے. بہت ہی عالم تھا، یہ بہت محدثین کے ساتھ، بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظر کرتا تھا، ان کو شکست دیتا تھا یہ. اچھا، تو اس نے بہت سارے قرآنی آیات کے متعلق سوال کیے کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی خطا ہے یا کچھ ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے ان کو جواب دے دیے. اور یہ کتاب عیون الاخبار میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ان جملہ سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، مامون نے پوچھا فأخبرنی عن قول ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. تو مجھے اس آیت کا مجھے سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اطمینان نہیں ہے. وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے
یہ دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ کہتا ہے تجھے ایمان ہے, کہتا ہے جی ہاں مجھے ایمان ہے, لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے. یعنی اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے, کچھ شکوک و شبہات ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی سے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی کان اوحى الى ابراہیم علیہ السلام انی متخذ من عبادی خلیلا ان سألنی احیاء الموتى اجبته. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے, یہ احیاء اموات کے متعلق نہیں ہے, ایک اور مسئلے کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کیا تھا کہ میرا ایک ایسا نبی ہے کہ میں ایک دن اس کو اپنا خلیل بناؤں گا. میرا ایک نبی ہے, میں اس کو ایک دن اپنا خلیل بناؤں گا. اگر وہ مجھ سے طلب کرے کہ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو میں اس کی اس خواہش کو پورا کروں گا. اچھا, فوقع فی نفس ابراہیم علیہ السلام انہ ذلک الخلیل. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الہام کر دیا تھا کہ وہ یہ خلیل وہی ہے. اس کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ وہ نبی وہ خود ابراہیم ہی ہے. اللہ نے نہیں کہا تھا کہ آپ کو میں خلیل بناؤں گا اور آپ اگر مجھ سے طلب کریں تو میں مردے کو زندہ کروں گا. اللہ نے اس سے کہا تھا کہ ایک ایسا میرا پیارا بندہ ہے, ایک نبی ہے کہ میں اس کو اپنا خلیل بنا دوں گا, اور وہ اگر مجھ سے طلب کرے کہ مردے کو زندہ کرو تو میں اس کے لیے مردے کو زندہ کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں. تو اس نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى. اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا اللہ مجھے دکھا دے مردے کو کیسا تو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن. اللہ نے پوچھا کیا تیرا ایمان نہیں ہے روز جزا پر کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں, کر لیتا ہوں؟ اس نے کہا کہ کیوں نہیں, مجھے بالکل ایمان ہے. قال بلا ولكن ليطمئن قلبي على الخلة. اس نے کہا کہ یا رب میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے کہ وہی خلیل جو آپ نے فرمایا وہ خلیل میں ہی ہوں, اس لیے میں نے آپ سے مطالبہ کیا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی ایسی شک نہیں تھا, نہ اللہ کی قدرت پر, نہ روز جزا پر, نہ احیاء اموات پر, مردوں کے زندہ ہونے پر, اور کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ وہ خلیل میں ہی ہوں, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی اجابت کی اور ان کی خواہش پورا کر دی. جی یہ جواب ہے آپ کا. جماعت عمریہ کے تفسیر کے مطابق دیکھیں ایک نبی ہے بہت بڑے عظیم انبیاء میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بعد عظیم تر نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ کہتے ہیں ان کے دل کو اطمینان نہیں تھا روزے میں ہاتھ پر, ٹھیک ہے نا, کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اطرت سے جدا نہیں ہوگی. اطرت کے بغیر قرآن کو کریں گے تو قرآن آپ کو گمراہ کر دے گی. جی سر, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کہاں رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر.